اشعار دیکھیں، ایک بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں کہ دیکھو ہمارے جو عظیم تاریخ کی عظیم شخصیات ہیں، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے فرامین ہمارے لیے روشن چراغ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ان کی معرفت رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فقط علامہ اقبال کے نام یاد رکھیں، فلان کے نام یا ان کے نام یاد رکھنا ہمیں فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کو اگر پہچاننا ہے، ان کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ان کے افکار اور نظریات سے پہچاننا ہے، ان کے جو ہے اشعار سے ہم نے پہچاننا ہے۔ تو اس بنا پر میں نے کوشش کیا اس بحث کے اندر کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اشعار جن کو انہوں نے مومن کی صفات کے طور پر بیان کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے تشریح کروں تاکہ ان اشعار کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ علامہ اقبال کے فکر کیا تھے، کتنے وسعت فکری رکھتے تھے، کس قدر وہ معرفت خدا رکھتے تھے، اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کا برہان۔ تو اس میں فرماتے ہیں علامہ اقبال کی مومن کی ہر دن نئی تبدیلی کے ساتھ ایک نئے کمال اور نئے تغیر کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی ہر دن دوسرے سے بہتر ہوتا ہے اور نئی تبدیلی اس کے اندر، یہاں تبدیلی سے مراد یعنی مثبت اور کمال کی جانب تبدیلی ہوتا ہے۔ اور گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یعنی اگر آپ مومن کو اس کی بول چال اور گفتگو میں دیکھیں تب بھی اس سے خدا یاد آ جاتا ہے، اور اگر ان کے رفتار و کردار اور ان کی چال چلن میں دیکھیں تو تب بھی اس سے انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ لہذا ایک مومن اگر اس طرح دنیا میں زندگی گزارے جو کہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کے مختلف تقاضا پہ عمل کر کے اگر پھر ایک کافر کو جب یہ نظر آئے گا کہ بھئی دیکھو یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو مومن ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہیں، کتنے اس کی بہترین اخلاقیات ہیں، کتنے بول چال بہتر ہیں، کتنا مفید باتیں کرتا ہے، اس کا عمل کتنا درست ہے، کتنا بہترین ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کافر کو مومن کی رفتار کردار اور چال چلن دیکھ کر خود بہت رہنمائی ہوتا ہے اور پھر اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف ہدایت پا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کی صفات۔ اور دوسری شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، ان چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان۔ یعنی مومن کس سے بنتا ہے؟ مومن کی خمیر چار عنصر کا مجموعہ اور مرکب ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے قہاری اور دوسرا غفاری ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ گویا کہ اس شعر کے ذریعے سے علامہ اقبال ہمیں ایک آیت کریمہ کی اشارہ کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الرحماء بینہم، یعنی قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو محمد کے پیروکار اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، کیا ہوتے کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں آ جاتے ہیں انتہائی سخت، یعنی قہاری صفت کا ہے۔ لہذا قہاریت سے مراد یہ نہیں کہ وہ غضبناک ہوتا ہے، دشمن کے مقابلے میں سخت گیر ہوتا ہے، کبھی وہ نرمی نہیں دکھاتا ہے، دشمن کے مقابلے میں آتا ہے۔ جبکہ رحماء بینہم، لیکن جب آپس میں مومنین کے درمیان میں آتا ہے تو پھر وہ رحم دل ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کو عفو درگزر کرتا ہے، ان سے جو ہے پنگا نہیں لیتا ہے، ان کے ساتھ سخت گیری نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قہاری اور غفاری کا مطلب یہ ہے۔ وہ قدوسی و جبروت کا مطلب کیا ہے؟ قدوسی یعنی انسان خود اپنے نفس کو پاک کریں، مومن ایسا نہیں کرتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر کے دوسروں کی فکر کریں، بلکہ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک بناتا ہے، اپنے آپ کو مقدس بناتا ہے، اپنے اندر گناہوں کو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور نیک صفات کو اپناتا ہے۔ اور چوتھی صفت جبروت، جبروت کا مطلب کہ خدا کی صفات میں سے ایک جباریت ہے۔ صفات اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جابر جبار مطلق، یعنی کائنات کے ہر چیز پر حاکم ہے، حکومت کرنے والا ہے۔ اور ایک بندہ مومن کی سوچ بھی کیا ہوتا ہے؟ جباری ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مومن کو، صالحین کو اس کائنات کا جو ہے وارث بنا دیا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ میں نے زبور میں یہ بات طے کیا ہے، لکھ دیا ہے کہ اس کائنات اور سرزمین کا وارث کیا ہے؟ میرے وہ بندے ہیں جو صالح ہیں۔ تو نتیجتاً علامہ اقبال کہتا ہے کہ مومن جبروتی صفت کا مالک ہونا چاہیے، یعنی مومن کا فکر محدود نہ ہو کہ وہ اپنے ذات تک سوچیں، مومن اپنے گھر والوں تک سوچیں، اپنے محلے تک سوچیں، بلکہ اس کا فکر آفاقی ہونا چاہیے، وہ پورے کائنات کے لیے سوچتا ہے، پورے کائنات کی بلائی کے سوچتا ہے اور پورے کائنات کے اوپر حکم اپنے جو ہے یعنی جمہوریت کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو جب یہ چار صفات اگر آتے ہیں تو پھر اس سے بندہ مومن بن جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں ہمسایہ جبریل امین بندہ خاکی،
ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان. یعنی یہ اگرچہ انسان خاکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاک سے بنایا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ خاک سے بنانے کے بعد خاک تک محدود ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو صفات کمالیہ رکھا ہے وہ اپنے کمال کے ذریعے سے، اپنے معنوی ترقی کے ذریعے سے اس کس کا ہمسایہ بنتا ہے؟ جبریل امین کا، ہم فرشتوں کا ہم پلہ ہیں. لہٰذا آپ یہ تمنا نہ کریں کہ کاش مجھے بخارا میں، بدخشان میں کوئی یعنی جاگیر ملے. اس وقت دنیا کے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش مجھے امریکہ میں جانے کے جو ہے وہ جائے موقع ملے، مجھے کہیں پر برطانیہ میں جانے کا، لندن میں جانے کا، فلان جانے کا. علامہ اقبال کہتا ہے کہ یہ سارے تمنا تمہارا مرکز نہیں ہے، بلکہ تمہارا مقام فرشتوں کے برابر ہے. تم نے اس کمال کے منزل پہ جانا ہے جو کہ فرشتوں سے بھی آگے ہیں. لہذا تم اپنے آپ کو اس طرح محدود کر کے دنیا کے کسی کونے تک محدود نہ کریں. تو لہذا اس کے بعد چوتھی شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. بہت خوبصورت شعر ہیں کہ دیکھو قرآن ایک عمل کا نام ہوتا ہے، قرآن فقط تلاوت کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن ایک عمل ہے. لہذا مومن اگر مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن پہ عمل کرتا ہے. جب مومن قرآن پہ عمل کرتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے؟ پھر وہ فقط قاری قرآن نہیں ہوتا، بلکہ عمل قرآن کا عملی نمونہ ہے. قرآن مجسمہ قرآن بنتا ہے مومن. تو لہٰذا اس بنا پر جب آپ قرآن پہ عمل کریں گے تو پھر آپ کا بول چال بھی قرآن، آپ کا رفتار و کردار بھی قرآن، آپ کا ہر قول و فعل قرآن کے مطابق ہوگا. تو پھر لوگ آپ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ کتنا جو خود عملی طور پر قرآن کا مجسمہ لگ رہا ہے. یہ ہے اقبال کے اشعار کا مطلب. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان اور قیامت میں بھی میزان. کہ مومن کے مقاصد کو الگ نہیں ہوتا ہے، مومن کا کوئی الگ مقصد و ارادہ نہیں ہے، بلکہ مومن کا ارادہ اللہ کے ارادے کا تابع ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا ہے. تو لہذا دنیا میں ہر اس فعل اور قول میں وہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے. اللہ راضی ہے تو پھر وہ کام کرتا ہے، اللہ راضی نہیں ہے تو نہیں کرتا ہے. اور آخرت میں بھی وہی بندہ کیا ہے؟ میزان ہے. ثواب عقاب کا معیار مومن ہوتا ہے کہ مومن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ثواب و عقاب کو معین کرتا ہے. اور آخری بات ہے جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. کہ مومن اس شبنم کے قطرے کی طرح ہوتا ہے. شبنم کے قطرے کی صفت ہے. شبنم کا قطرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صبح سویرے جائیں، آپ باغات کے اندر، ہمارے باغ ہوتا ہے، ہمارے مثلاً جہاں پر یعنی وہاں پر پھول ہیں، پھل ہیں، اس باغ میں جائیں تو صبح سویرے ان پھولوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر شبنم کے قطرے پڑ جاتے ہیں. تو اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ شبنم کے قطرے ان کو تازگی فراہم کرتا ہے. اگر شبنم کے قطرے نہ پڑے تو پھر وہ پھول مرجھا جائیں، وہ پتے مرجھا جائیں، وہ باغ میں جائیں مرجھاہٹ آ جاتا ہے. لیکن شبنم کے قطرے پڑنے کے بعد مرجھائے ہوئے پھولوں میں تازگی آ جاتے ہیں، مرجھائے ہوئے پتوں میں تازگی آ جاتے ہیں. تو پھر مومن بھی انسانی معاشرے کے اندر اس شبنم کی مانند ہے جو اسلامی معاشرے کے اندر تازگی فراہم کرتا ہے، اس کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. طوفان کی خاصیت کیا ہے؟ طوفان کے ذریعے سے دریا کے جو ہے دل لرز جاتا ہے، دہل جاتا ہے، دریاؤں میں طغیانی آ جاتا ہے. تو ایک انسان، ایک مومن بھی انسانی معاشرے کے اندر جب آتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے انسانی معاشرے میں انقلاب آ جاتا ہے. انقلاب یعنی کہ وہ برائیوں سے نکل کر انسانی معاشرے کو کامیابی کی طرف، سعادت کی طرف، خوشبختی کی طرف، کمال کی طرف لے جاتا ہے. تو اس بنا پر کہا ہے کہ مومن انسانی معاشرے میں ایک طوفان کے مانند ہے، جس کے ذریعے سے جس طرح دریاؤں کے دل طوفان کے ذریعے سے لرز جاتا ہے، بندہ مومن کے ذریعے سے انسانی معاشرے میں بھی انقلاب رونما ہو جاتا ہے. تو خدا کے درگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں ان کلمات پر عمل